الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مأوانا وملجأنا محمدا ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مأوانا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر أمر مورد بيدي سهل لنا إشغالنا بندے پروردگار محمد احمد نبی دوست دارے چاری عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی عالم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذکر جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين أول الحمد السلام اس کا
کسے میدان نعرے داد اس دانا چتارن والا اسے میدان نعرے اپنے عملہ تجھے نہیں میرے پلے جے ویکھا تیری رحمت والے جے ویکھا تیری رحمت والے بلے 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 تے میں دل گرے رستہ تے دیوے کون سنبھالا تکے دے بنوالے بوتے تے تو ہتھے پکڑن والا تکے دے بنوالے بوتے تے تو ہتھے پکڑن چنگی صورتیں تے عاشق ہویو تے قاضی دانائی چنگی صورتیں تے عاشق بنیو تے قاضی دانائی عاشق بن تو اس سونے دا وہ جن نے شکل بنائی تے عاشق بن تو سے سونے دا تے جن نے شکل بنائی تے ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن تے دے سے نکالا تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون سبحان اللہ اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ و جل ذکرہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم
شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا دستگیر دو جہاں غم گسارے بے قسم حامی شفیع مجرمہ جان کائنات جان جہان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بلند بارگاہ میں علیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عجب الاحترام محتشم مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا مجدہ الکریم کا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر مسجد میں اس مبارک جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ کریم نے اپنے گھر کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، رب کریم مجھے اس آیت مبارکہ کے تحت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور تمامی احباب کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم برہان رشید کی جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، اسلام کی جو بنیادیں ہیں اس بنیاد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ سورہ بقرہ سے میں نے پڑھا ہے، سورہ بقرہ پہلے پارے کی آیت مبارکہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جیسے رکوع کرنے والے لوگ ہیں، نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، ویسے ہی تم بھی اسی طرح رکوع کرو، سجود کرو، یعنی کہ جیسے لوگ نمازیں پڑھنے والے ہیں اسی طرح جیسے وہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ رکوع بھی جھکنے میں بندہ رکوع کرتا ہے تو پھر بھی جھکتا ہے، سجود کرتا ہے تو پھر بھی جھکتا ہے، رکوع بھی کرنا ہے اور سجود بھی کرنا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں۔ جب اس کو رب مان لیا، جب اس کو خلیل اور کریم اور اللہ کریم کو ہم نے سب کچھ مان لیا کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہی تعظیم اور سجدے کے لائق ہے۔ تعظیم والدین کی بھی کی جاتی ہے، پیر و مرشد کی بھی کی جاتی ہے، کسی بزرگ کی بھی کی جاتی ہے، لیکن تعظیم میں فرق ہے۔ رب العالمین کو کی تعظیم سب سے زیادہ اس لیے ہوگی کہ وہی خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہی سجدے کے لائق بھی ہے۔ جب رکوع فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، تم نے رکوع میں بھی جھکنا ہے اس رب العالمین کی بارگاہ میں، اور تم نے سجود میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ تو جیسے رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں ویسے تم نے رکوع کرنا ہے، اور جیسے سجدہ کرنے والے لوگ سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی تم نے سجدہ بھی کرنا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں ویسے قرآن کریم کی پورے قرآن کے اندر 12 مقامات پر رب العالمین نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم برہان رشید کی جو زکوٰۃ کی آیات ہے، قرآن میں 82 جگہ پر اللہ کریم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، 82 جگہ پر۔ ویسے تو رب کا ایک جملہ بھی کسی حکم کے بارے میں ہو تو وہ مسلمانوں پر ماننا، اس پر عمل کرنا فرض اور واجب کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن جو ذکر بار بار کیا گیا، ذکر بار بار کیا گیا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، اس کو 82 مرتبہ اللہ کریم نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنا اہم ترین واجب ہے، فرض ہے مومنوں پر، جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ویسے رب العالمین نے یہ چونکہ اللہ کریم کا حکم ہے، اس کو ہمارا کرنا فرض اور واجب کی حیثیت رکھتا ہے، تو بار بار نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ اور پھر جب آدمی کا دل رب العالمین کا گرامی ویسے ارکان 5 ہے جو کلمہ، نماز، روزہ، حج، جن کو ارکان 5 کہتے ہیں کہ 5 رکن اسلام کے ہیں جو اسلام کی اور دین کی بنیادیں ہیں۔ تو خالق کائنات کا فرمان یا ارشاد
ہمارے سامنے موجود ہے، اور رب العالمین نے قرآن کریم کی مقامات پر اس کا ذکر فرما دیا تو فرمایا کہ تمام اور بے شمار خوبیاں ہیں جب آدمی کا دل یعنی کہ زکات کا ذکر کر کے رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمایا کہ جب آدمی کا دل اہل و عیال محبت میں، عزیز و اقارب کی محبت میں اس میں عادی ہو جائے، اس میں والدین بھی شامل ہے، اس میں دوست احباب بھی شامل ہے، بہن بھائی بھی شامل ہے، تمام لوگ اس میں شامل ہیں، تو جب محبت کا بندہ عادی ہو جائے ان رشتوں کے ساتھ تو رب العالمین نے ان کا رشتہ توڑنے اور اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ یعنی نہیں بندہ کہہ سکتا کہ ان سے محبت اس نے کام پر بھی جانا ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے تو ان کے ساتھ رہے، تو رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمام کی محبت میں نے تم پر واجب کی ہے، تمہارے اوپر ان کے بھی حقوق ہے، لیکن سب سے بڑا جو حقوق ہے محبت کے معاملہ سے اللہ نے فرمایا وہ میرے ساتھ محبت کا میرا تعلق ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ہی دوسرے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا اور اللہ کے ساتھ تعلق جو ربط ہے، جو واسطہ ہے، جو تعلق ہے وہ بہت بڑا گہرا ہے۔ اس کا ذکر رب العالمین نے خود ہی فرما دیا، فرمایا کہ بندے کا اور بالخصوص مومن کا اور اللہ کا رابطہ واسطہ تعلق کتنا ہے، رب العالمین نے خود ہی اس کا جواب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، وہی لوگ ہیں وہ ایمان والے ہیں، لوگ نہیں کہا، فرمایا وہ لوگ ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ کا ذکر رب العالمین نے فرمایا کہ مومن کی اور اللہ کی محبت کتنی ہے اور مومن اللہ سے محبت کتنی کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وہی لوگ ایمان والے ہیں جو اشد بڑی سختی کے ساتھ حبا للہ، اللہ سے وہ سختی کے ساتھ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، فرمایا کہ اللہ کے سوا اللہ کو رب ماننا ہے، اس کو تم نے الہ ماننا ہے، اور اللہ کی اور مومن بندے کی جو محبت کا انداز رب العالمین نے فرمایا وہ سب سے زیادہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، فرمایا وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے محبوب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ مومن ہے، ایمان والے ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ محبت کا انداز ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام رشتوں سے بھی تم نے محبت کرنی ہے، اور پھر فرمایا کہ محبت تم ہر وقت محبت میں عادی نہ ہو جاؤ، کسی اور سے بھی تم نے محبت کرنی ہے جس کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کہ انسان کو اور جنوں کو اور انسانوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، تو تم نے دنیا میں آ کر کہیں اس رب العالمین کی محبت کو تم نے بھول نہیں جانا، اس رب العالمین سے تعلق جو محبت کا ہے، پیار کا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ سے ہونا چاہیے۔ تو جب یہ رشتے توڑنے اور اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے مسجد میں اللہ کریم نے نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا، اور جب انسان کے دل میں کھانے اور پینے کی رغبت پیدا ہوئی، یعنی کہ کھانے پینے کے حوالے سے جب انسان کے دل میں، تو اس لیے رغبت کرنے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جب تمہیں کھانے اور پینے کی تمنا ہوگی تو تم نے ہر وقت کھانا پینا نہیں، بلکہ اس معاملے میں بھی تم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، تو اس سے بے رغبت کرنے کے لیے اللہ کریم نے مومن پر روزہ فرض قرار دیا کہ تم نے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت بھی کرنا ہے، اور فقط اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے تم نے کھانا بھی چھوڑنا ہے، تم نے پینا بھی چھوڑنا ہے، ایک وقت مقرر سے لے کر وقت مقررہ تک، یعنی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ تم نے کھانے پینے سے اور پینے اور کھانے سے تم نے دور رہنا ہے، اس لیے کہ تمہیں اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب مل جائے۔
سبحان اللہ. تو وہ اس میں یہ اللہ کریم نے کھانے پینے کی جب رغبت کی باری آئی تو رب العالمین نے پھر اس سے بھی تعلق کو کھانے پینے کی رغبت کو بھی فرمایا کہ چھوڑو اور رب العالمین کی بارگاہ میں تم نے روزہ رکھنا ہے. پھر روزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا گیا تاکہ بندہ کھانے پینے کی محبت اور رغبت سے دور رہ کر روزہ رکھ کر فرمایا میرا قرب حاصل کرے اور مجھے راضی کر دے گا. تو اس لیے روزے کو مومن پر فرض قرار دیا گیا. سبحان اللہ. اور جب اس کے دل میں اپنے وطن کی محبت آتی ہے نا، ہر بندہ اپنے گھر سے اور اپنے وطن سے علاقے سے پیار کرتا ہے، اپنے ملک سے پیار کرتا ہے. جب اس کی محبت وطن کی اور گھر کی محبت بندے کے دل میں آئی نا، اور یہ اپنے صحرا اور دریا پہاڑوں اور شہروں سے ہر چیز سے اپنے گھر سے محبت کرنے لگا تو وطن سے مسافر کر کے اللہ کریم نے فرمایا تم نے اپنے پھر گھر کو چھوڑنا ہے. اب تم نے ہر وقت اپنے گھر سے محبت نہیں کرنی، تمہارے اوپر ایک اور بھی فرض ہے کہ تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تم نے وہاں سے نکلنا ہے. تو اس کے لیے فرمایا کہ تم نے اس رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تم نے اس گھر کو چھوڑنا ہے، اس علاقے کو چھوڑنا ہے. تو فرمایا اس لیے اس بندے اور مسافر تم نے مسافر ہو کر حج بیت اللہ کے لیے اس وقت باہر نکلنا ہے، اس رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے حج کے لیے نکلنا ہے. کیونکہ حج کی مکمل کچھ دن ہوتے ہیں تو بعد کا جیسے بندہ سوا مہینہ لوگ رہتے ہیں، کئی لوگ 2 مہینے بھی رہ کر آتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ عمرے کا نیت عمرے کی کر کے جاتے ہیں اور عمرے کی نیت کر کے ہیں، لیکن نیت اس کے اندر کچھ اور ہوتی ہے کہ ہم وہاں ہی رہ جائیں گے. لوگ وہاں ہی بنانے دیتے ہیں اپنے کاروبار اور فقط عمرے کو اور حج کو نشانہ بنا کر مقصد اور ہوتا ہے ہم وہاں جا کر کاروبار کریں گے، لیکن یہ مقصد رہ کر اور نشانہ بناتے ہیں عمرے کو اور حج کو اور جاتے ہیں وہاں کاروبار کرنے کے لیے. تو رب العالمین نے فرمایا جب تم نے اپنے گھر بار سے محبت کرنی ہے تو تم نے پھر میرے محبت کے لیے میرے بارگاہ میں مجھے راضی کرنے کے لیے تم نے کچھ فرض کو بھی پورا کرنا ہے. تو پھر فرمایا کہ حج بیت اللہ کے لیے نکلو، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر بھی نکلو اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں میری راہ میں جہاد کے لیے بھی نکلنا ہے. سینکڑوں آیات جہاد کی قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن آج کل جو ہماری قوم ہے، ہمارے حکمران ہماری قوم اس کو قتل اوغان کہتی ہے. لیکن اللہ کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے کہ بار بار قرآن کریم میں جہاد کا ذکر کیا گیا کہ جب تک جہاد نہیں کرو گے کفار کے ساتھ تو اس وقت تک اسلام اوپر نہیں آئے گا. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضور کے خود نفس نفیس جب حضور دنیا کے اندر ظاہری طور پر حضور حیات تھے، ان کے اندر 72 جنگیں ہوئی اور صحابہ کی قدریں کٹی، آپ کے جسموں کو کاٹا گیا، آپ کو لٹکایا گیا، بلکہ آپ حضور کے صحابہ کو چلتے ہوئے تیلوں کے اندر بھی ڈالا گیا کہ اب یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے. لیکن جن کے مقدر میں اللہ نے ایمان کو نشر کر دیا تھا تو انہوں نے اپنی جانیں نہیں دیکھی، اپنے جسموں کو نہیں دیکھا. اگر انہوں نے دیکھا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کو دیکھا. سبحان اللہ. فرمایا کہ جہاد کے لیے نکلو، اور جب تک جہاد آج بھی اور قیامت تک بھی جب تک لوگ جہاد سے منہ موڑیں گے اس وقت تک مسلمان برباد ہی برباد ہوتے رہیں گے. مسلمان اوپر نہیں آ سکتے جب تک انہوں نے جہاد کو ترک کر دیا، جہاد کو چھوڑ دیا. تو جہاد سے ہی جو ہے وہ مسلم قومیں زندہ رہتی ہے اور اسلام کی سربلندی جو ہے وہ جہاد کے اندر ہی ہے. حضور کے زمانے میں 72 جنگیں ہوئی اور 27 جنگوں میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس حضور نے 27 جنگوں میں شرکت کی. کئی دفعہ میں بتا یہاں تک کرنے کا مقصد ہے کہ ہم جب تک اپنے اسلام دین کو ہم پکڑے رکھیں گے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پھر وہ مقام اور وقار بھی ملے گا جو آج مسلمان ہم کھو چکے ہیں، جس سے ہم بہت دور جا چکے ہیں. تو فرمایا کہ جب گھر کی محبت اور اپنے دیش کی محبت، اپنی چیزوں کی محبت جہاں تم رہتے ہو، فرمایا اس وقت تمہارے دل میں ہوگی جو تم نے ان کو چھوڑ کر پھر حج بیت اللہ کے لیے بھی نکلنا ہے.
تاکہ فرمایا کہ تاکہ میری بارگاہ میں نکل کر وہ بندہ میری بارگاہ میں جھکے اور میری بارگاہ میں صبر کر کے اپنے گھر کو چھوڑ کر فقط میری رضا کے لیے جب وہ نکلے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اور پھر جب انسان کے دل میں مال و منال کی محبت بھی بہت زیادہ ہے نا، انسان اپنے مال سے بڑی محبت کرتا ہے، تو اللہ نے بات پر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، اور مال بھی، اور مال کی ہی لوگ محبت میں سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، مال کمانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، حرام حلال کی تمیز بھی نہیں کرتے، سب کچھ جہاں سے مال، بس مال آنا چاہیے۔ پھر جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہی مال اپنے اوپر لگاتا ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اپنے اوپر لگاتا ہے، پھر دنیا میں رہتا بھی نہیں ہے، تو پھر مال تو پھر دنیا میں رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا مال و منال کی محبت جب مستحکم ہو گئی، دل کے اندر پکی ہو گئی، تو مال کی ہرس اس قدر ہوئی کہ آخرت کو وہ بندہ بھول جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے۔ سب کی یعنی کہ مال کی محبت میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور آخرت کو بھی بھولتا ہے، نمازیں بھی بھولتا ہے۔ یہ نہیں پھر ہوتا اس کے دل میں کہ یار اب اذان ہو گئی ہے، میں نے نماز کے لیے کاروبار چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، پھر اس کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، جیسے آج کل کوئی تمیز نہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے، اس کی کوئی فضیلت ہے، اس کی کوئی قدر ہے، اس کی کوئی شان ہے۔ ہم اپنا کاروبار بند کر کے، میرے آقا کی سنت ہے کہ تم اذان جو فرمایا گیا کہ جو جب اذان پڑھی جائے تو جو مؤثر اذان پڑھنے والے کا تو مقام بہت مرتبہ اور زیادہ ہے نا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو جنت میں لوگ جائیں گے وہ مؤذن ہوں گے، اذانیں پڑھنے والے ہوں گے، اور جنت میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ علیحدہ ایک اور بات ہے کہ حضور کے دربار کے جو ہے وہ مؤذن ہے، مسجد رسول ہے، حضور کی مسجد نبوی میں حضرت بلال حبشی اذان دیا کرتے ہیں۔ تو جب جنت میں جائیں گے، میرے آقا نے فرما دیا کہ مؤذنوں کی گردنیں سب سے بلند ہوگی، تو پتہ چلے گا، لوگ پوچھیں گے کہ مولا یہ کون سے لوگ ہیں، اتنی دراز، اتنے بڑے بڑے ان کے قد ہیں، رب تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میری محبوب کی امت کے وہ مؤذن ہیں جو دنیا میں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے ان کو اذان دیا کرتے تھے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور حضرت بلال حبشی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور حضور سب سے پہلے، یعنی حضور سے بھی پہلے، جب حضور نے فرمایا نا کہ اے بلال سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا، حضرت بلال حبشی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور پھر حبشی بھی ہیں، لیکن ان کو کیا پتا، میرے آقا نے فرما دیا کہ جنت کی حوریں کے بھی تیری طالب ہے، اے بلال میرا اتنا رب العالمین کی بارگاہ میں مرتبہ مقام ہے، تو نے رب اور رسول کے لیے تم نے مارے بھی کھائی ہیں، پتھر بھی کھائے ہیں، فقط پھر بھی تو نے اللہ نہیں چھوڑی۔ تو فرمایا تیری بارگاہ میں اتنا مرتبہ مقام ہے کہ جنت کی جو حوروں کی سردار ہے نا، وہ بھی تیری طالب ہے اسے نکاح کرنے کے لیے۔ جب حضور نے فرمایا کہ اے بلال تو سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا، تو بلال حبشی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ سے بھی پہلے میں جنت میں جاؤں گا؟ کیا آپ سے پہلے بھی میں جنت میں جاؤں گا؟ حالانکہ سب سے پہلے تو آپ جنت میں جائیں گے، آپ امام الانبیاء ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بلال مجھ سے پہلے بھی جنت میں تو جائے گا۔ اب سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اس لیے مجھ سے پہلے تو جنت میں جائے گا کہ جس اونٹنی پر میں سوار ہوگا نا جنت میں جانے کے لیے، اس کی مہار اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو آگے ہوگا اور اونٹنی پیچھے ہوگی، اب جنت میں تو داخل ہوگا اس اونٹنی پر میں سوار ہوں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مؤذنوں اور جو اذان دینے والوں کی بات ہے، رب العالمین نے بتایا، میں بات کر رہا تھا کہ جب مال کی محبت بندے کے دل میں آ جائے نا، مال کی محبت، پھر بندہ قرآن کو بھی بھول جاتا ہے، نمازوں کو بھی بھول جاتا ہے، روزوں کو بھی بھول جاتا ہے، بلکہ مال کی محبت اس قدر بندے کے دل میں آ جاتی ہے کہ اس کے دل سے رب رسول ہی نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا جب مال کی محبت تمہارے دل کے اندر پکی ہو جائے گی تو مال کی ہرس اس قدر ہوئی کہ آخرت کو بھی تو بھول جاتا ہے۔
اور رب العالمین نے پھر زکات کی ادائیگی کا حکم دیا تاکہ بندہ میرا بندہ مال کی محبت میں بے نیاز ہو کر مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ فرمایا پھر اس مال سے تم نے زکات کو نکالنا ہے، جو اللہ کا حق ہے وہ تم نے نکالنا ہے۔ اسی لیے مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اگر محبت کرو اس رب العالمین کی بارگاہ سے محبت کرو، اس رب سے محبت کرو گے پھر رب بھی تمہارا ہے، یہ مال بھی تمہارا ہے۔ جب اس سے محبت ہو جائے نا پھر کائنات بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مال کی حیثیت کیا ہے؟ مال تو آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے۔ اور مثال کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ ایک 10 روپے کا نوٹ ہے، کبھی کدھر جاتا ہے کبھی کدھر جاتا ہے، کبھی میرے پاس یہ 10 روپے میرے پاس آئے ہیں، یہ بازار میں جائیں گے، یہ کہیں اور جائیں گے، کہیں اور جائیں گے، کہیں اور جائیں گے، کبھی یہ بینک میں جائیں گے، کبھی کدھر جائیں گے، کبھی کسی گلے میں، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس۔ یہ اس کا ٹھکانہ ہے کوئی کسی ٹھہرنے کا؟ یہ مال یہ مثالیں ہیں دنیا کے اندر ہمارے سامنے، جینون مثالیں کہ مال کسی کے پاس نہیں ٹھہرتا۔ اگر ٹھہرانا چاہتے ہو اللہ کی محبت کو دل میں گامزن کرو، اس کے رسول کی محبت کو دل میں پیدا کرو گے تو پھر کائنات میں پھر اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ تو محبوب کی محبت کی بات ہے کہ میرے آقا کی محبت میں سب کچھ لٹا دو۔ پھر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم بھی تیرے ہیں۔ یہ حضور کی محبت کی بات ہے۔ جب اللہ سے محبت بندہ کرے گا تو یقیناً اللہ کے محبوب سے بھی محبت ہوگی۔ پھر کائنات کی ہر چیز انسان کے قدموں میں ہوگی جب بندہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو یقیناً ہر چیز تمہارے قدموں میں ہے۔ تو اللہ کی محبت صرف ایک نامی نہیں کہ اللہ کی محبت دل میں ہے۔ اللہ کی محبت کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، حقوق اللہ کو ادا کرنا، حقوق العباد کو ادا کرنا۔ حقوق اللہ میں کلمہ بھی ہے، نماز پہلے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اب کلمہ پڑھنے کے بعد حقوق بھی ہے جو بندے پر لازم ہوتے ہیں، فرض ہے۔ فرمایا وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکات ہے، یہ ارکان خمسہ جو ہے حقوق اللہ کے، ان کو پورے کرنے والا ہوگا تب اللہ کی محبت میں پکا ہوگا۔ نامی کلامی نہیں، اللہ کی محبت تب ہوگی جب اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہوگا، حقوق العباد میں پورا ہوگا، یہ حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں پورا ہوگا تو پھر اللہ کی محبت میں وہ سچا اور سچا ہے۔ جب پھر یہ محبت دل میں پیدا ہو جائے گی پھر خالق کائنات کی بارگاہ میں پھر مرتبہ اور مقام بھی مل جائے گا۔ فقط شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہو اور اللہ اس کے رسول کے احکامات پر بندہ عمل کرنے والا ہو، تب جا کے بندے کو یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ تو اللہ نے زکات کو ادا کرنے کا حکم ادا فرمایا اور بار بار، اور میں نے عرض کیا کہ 82 مرتبہ قرآن میں 82 مقامات پر زکات ادا کرنے کا ذکر آیا ہے۔ اور پہلی مدت میں صدقات دینے کا رواج کچھ اور تھا، زکات بھی دی جاتی تھی اور زکات اور خیرات بھی دی جاتی تھی، اور نشانی یہ تھی پہلی قوموں میں کہ کوئی زکات دینا ہوتا تو وہ جا کر رکھ دیتا پہاڑوں پر، اگر وہ آسمان سے آگ اتر کر اس چیز کو اڑا کر لے جاتی تو وہ قبول ہو جاتی، اور اگر اس کو کوئی چیز لے کر نہ جاتی، آگ اس کو آسمان پر لے کر نہ جاتی، وہ چیز وہیں پڑی کی پڑی رہتی تو سمجھ لیتے تھے کہ یہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ پھر لوگ ان کو باتیں کیا کرتے تھے کہ تیری تجھ سے رب ناراض ہے، تیرا صدقہ قبول نہیں ہوا، تیری زکات قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ پہلی قوموں اور امتوں کے یہ چیزیں تھی، لیکن جب اللہ کریم نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اپنا اتنا فضل و کرم اور خاص ارشاد کرم کیا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے ہاتھ سے لے تاکہ ان کے مال بھی پاک ہو جائے اور یہ خود بھی پاک ہو جائے، اور سابقہ امتوں کی طرح یہ شرمندہ بھی نہ ہو۔ اب جو بندہ صدق کے دل سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال سے زکات نکالتا ہے اور اس کے دل میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کوئی بھی عمل ایسا جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے ہے
اب نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، دیگر جو کام ہے وہ بھی عبادت ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا یہ بھی عبادت ہے۔ اب یہ تمام عبادتیں ہیں، رب العالمین نے فرمایا کہ تب تک تمہارے دل میں ریاکاری کی نہ، جب تک ریاکاری ہوگی تو کوئی بھی عبادت میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جب جو عبادات بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو بالکل ریاکاری کے بغیر ہو، تب اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوگی اگر صدقہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ریاکاری آ جائے گی تو پھر لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی اگر اللہ کی راہ میں دیا ہوگا تو اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرے، صرف اور صرف عمل تو کر لیا، اب نماز جیسے نماز پڑھنے کے لیے آپ آتے ہیں، صرف اللہ کی رضا لے کر آئے کہ یہ مجھ پر اللہ کا فرض ہے جو میں نے پورا کرنا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے تو آپ آ گئے، آپ نے نماز کو وقت تو دے دیا، وقت تو آپ کا ادھر صرف ہوا نا نماز میں، تو اگر آپ کے دل میں ریاکاری ہوگی تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی بھی عبادت کرنی ہے تو دل میں اللہ کی رضا لے کر کرے، صدقہ و خیرات کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، دکھاوا نہ ہو۔ ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوا کرنا کسی کو، تو دکھاوے کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل دکھاوے کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کوئی بھی جب عبادت کرے، کوئی بھی عمل ایسا کرے تو دل میں صرف اور صرف اللہ کی رضا لے کر کریں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ آپ کے عمل میں کتنی لذت ہوگی۔ پھر جب آپ کوئی بھی صدقہ و خیرات کریں گے، عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کا بھی لطف آئے گا، تسبیحات کرنے کا بھی لطف آئے گا، قرآن پڑھنے کا بھی لطف آئے گا، صدقہ و خیرات کرنے سے بھی اللہ کریم کی ایسی محبت ہوگی کہ دل میں ٹھنڈک پیدا ہوگی، دل میں ایسا محبت پیدا ہوگی کہ میں نے اسی کے مال سے صدقہ کیا ہے، اسی کے دیے ہوئے مال سے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تو پھر آپ کے دل کو اطمینان بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، پھر ایسا سکون ہوگا کہ کہیں اور آپ کو نہیں ملا ہوگا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے سے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زکوٰۃ کا ذکر بار بار قرآن کریم قرآن رشید میں آیا، تو ہم نے یہ کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اب ہماری مسجد میں زیر تعمیر ہے، آپ کے سامنے ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، تو جب مسجد کے لیے آپ کو کہا جائے تو دل کھول کر اللہ کی راہ میں دیا کرے، تو 5، 10، 15، 20 روپے کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں، جتنا اللہ نے دیا ہو تو اس اوقات میں رہ کر بندہ دے سکتا ہے نا، جتنی اللہ نے اوقات جتنا مال دیا ہو تو کم از کم بندہ اپنی اوقات میں رہ کر اللہ کی راہ میں اتنا مال دے اللہ کے لیے، تو اللہ کی رضا کے لیے دے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے، تو پھر آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول انشاءاللہ قبول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور صدقہ دینے کی بات اگر دیکھی جائے، صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، کپڑے دھونے والا، وہ لوگ شکایت لگاتے ہیں کہ یہ کپڑے بدل دیتا ہے، یعنی کہ آج کل تو ایسا تقریباً نہیں ہوتا ہوگا، مسجد دے رہے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو فرمایا کہ صدقہ دینے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اب ایک وہ دو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا دو بھی، تو وہ کپڑے بدل دیتا تھا لوگوں میں، کسی کو اور کو دے دیں، اس سے پیسے زیادہ لے کے اس کو دے دیں۔ لوگوں نے بڑی شکایت کرتے تھے کہ یار یہ بڑا کام ٹھیک نہیں کرتا۔ سارے اکٹھے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ حضور فلاں دھوبی جو ہے وہ کپڑے بدل دیتا ہے۔ تو یہ سن کر آپ غصے میں آ گئے اور فرمایا اللہم اہلکہ، یا اللہ اس دھوبی کو ہلاک کر دے، کیونکہ بات آخری بات ہوگی جو ظاہر ہے وقت اتنا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی شکایت لوگوں نے اس دھوبی کی لگائی کہ آپ نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کر دی کہ اللہم اہلکہ، یا اللہ اس دھوبی کو ہلاک کر دے۔ دوسرے روز آپ نے تو دعا کر دی، دوسرے روز دھوبی کپڑے دھونے کے لیے روانہ ہوا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھی جو اس نے اپنے کھانے کے لیے رکھی تھی۔ ارے بندہ کچھ کام کے لیے مزدوری کے لیے جاتا ہے تو لوگ روٹی اپنی ساتھ لے کر آتے ہیں،
اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں دھوبی کے پاس. اگلے دن جب وہ نکلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں حرکت کر دی ہے. اب صبح کپڑے دھونے کے لیے جب لوگ گھاٹ پر جاتے ہیں, دریاؤں پر, نہروں پر جاتے تھے, اب وہ دھوبی نکلا, اس کے پاس 3 روٹیاں ہیں. اب روٹی جب رستے میں جا رہا تھا, رستے میں ایک سائل نے روٹی کا سوال کر دیا کہ اللہ کے نام پر مجھے روٹی چاہیے. وہ دھوبی نے اسے 1 روٹی دے دی. اب سائل نے روٹی لی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے آسمانی بلاؤں سے دور کر دے. اللہ کریم یعنی کہ جو بندہ وہ چیز لے کر صدا لگانے والا اس کو دو تو پھر وہ دعائیں دیتا ہے. اس نے دعا کی کہ اے اللہ کے نیک بندے, اللہ تجھے آسمانی بلاؤں سے دور رکھے. اب اس نے دعا کی, دھوبی کو سائل کی دعا اتنی پسند آئی کہ اس نے ایک اور روٹی اس کو دے دی. اس سائل نے پھر اس کے لیے دعا کی کہ اللہ کریم تجھے زمینی بلاؤں سے دور رکھے, یعنی کہ آسمانی بلاؤں سے بھی اور زمینی بلاؤں سے بھی تجھے دور رکھے. اب اس نے دعا کر کے اب دھوبی پر کپڑے دھونے کے لیے وہ گھاٹ پر چلا گیا, کپڑے دھونے لگ گیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بددعا آپ نے کی تھی نا, اس کے لیے اللہ کریم نے ایک بہت بڑا سانپ اس دھوبی کے کپڑے میں چھپ گیا اس کو ڈنگ مارنے کے لیے. اور چھپ کر دھوبی اب کپڑے دھو رہا ہے. اب اس کو ڈنگ مارنے لگا نا, کیونکہ حضرت عیسیٰ نے بددعا کی تھی, تو وہ بددعا کی صورت میں وہ ایک سانپ اس کو مارنے کے لیے, ڈسنے کے لیے اس کے کپڑوں میں جہاں اس کے کپڑے لگے تھے اس کے اندر گھس جاتا ہے, چھپ جاتا ہے. اب وہ دھوبی کو مارنے کے لیے بالکل تیار ہے. اب جب دھوبی کو ڈنگ مارنا, اس نے ڈنگ مارنا چاہا تو ایک فرشتے نے اس کی زبان پر لگام دے دی. ایک اللہ نے فرشتہ بھیجا, اس کی زبان پر اس نے لگام دے دی. اب حکم الہی سے اللہ نے حکم دیا تھا اس فرشتے کو اس کو ڈنگ نہیں مارنے دینا, اس دھوبی کو, اس سانپ کو. وہ ڈنگ مارنا چاہا لیکن اللہ کے فرشتے نے اس کی زبان میں لگام دے دی. اب دھوبی جب شام کو اس وقت کپڑے دھو کر جب واپس آیا نا, تو لوگوں نے دیکھا وہ جو صحیح سلامت تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مر جائے گا, یہ واپس نہیں آئے گا. اب چونکہ اس سانپ نے ڈنگ مارنا چاہا لیکن فرشتے نے منہ میں لگام دے دی, اب وہ ڈنگ نہیں مار سکتا تھا. اب جب شام کو دھوبی کپڑے دھو کر جب واپس صحیح سلامت پہنچا نا, تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے, عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی, یہ دیکھیں یہ آپ نے دعا کی تھی, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, نبی کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. آپ نے دعا کی تھی لیکن یہ تو صحیح سلامت واپس آ گیا ہے دھوبی جو ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس دھوبی کو. اس دھوبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بلایا گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی سے پوچھا, بتا آج تو نے کون سا ایسا کوئی عمل کیا ہے, کوئی ایسا کون سا صدقہ تم نے کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی, میں نے 3 روٹیاں لی تھی اپنے کھانے کے لیے, رستے میں مجھ سے کسی نے سوال کیا, روٹیاں میں نے اس سائل کو دے دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا جو کپڑے تو دھو کر لائے ہو وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا یہ کپڑے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کپڑوں سے دیکھا تو سانپ اس کے اندر موجود تھا اور اس کے منہ کے اندر لگام تھی. اب اللہ کریم نے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اس سانپ سے گفتگو کرتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں تو کیسے آیا؟ اب سانپ کو جب آپ نے مخاطب کیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, تو اس سانپ کو رب العالمین نے پھر زبان دے دی. اس سانپ نے زبان حال میں کہا کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام, جب آپ نے اس دھوبی کے لیے بددعا کی تھی تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا اور فرشتے کو حکم دیا کہ اس کو سانپ بھیجو, اس بندے کو ڈنگ مار کر اس کو ہلاک کر دے. اے اللہ کے نبی, فرشتے نے میرے منہ میں آ کر لگام دے دی تو میں اس کو ڈنگ نہ مار سکا, اس کو ڈنگ نہیں مار سکا. تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو روٹیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہے نا, اللہ نے اس صدقے کی برکت سے تمہاری آسمانی بلاؤں کو بھی ٹال دیا, زمینی بلاؤں کو بھی تم کو ٹال دیا.
تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے نا، اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ گھر میں ایک نوکرانی تھی، پتہ چلا کہ وہ صحیح عورت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اے عائشہ اس کو گھر سے نکال دو۔ اب سیدہ عائشہ نے وہ نوکرانی جو گھر میں کام کرنے والی تھی اس کو حکم دیا تو گھر سے نکل جا، اس کو روٹیاں بھی دے دی کھانے کے لیے۔ اب جب وہ روٹیاں لے کر باہر نکلی نا تو راستے میں صدا لگانے والا کوئی صدا لگا رہا تھا روٹی کے لیے، وہ نوکرانی کے جو سجدہ کے گھر سے نکلی تھی امام الانبیاء کے گھر سے، اس نے ایک روٹی اس سائل مانگنے والے کو دے دی۔ اب جب دی تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اب اللہ کریم نے فرمایا، جبریل کو اللہ کریم کی بارگاہ میں بھیجا، فرمایا محبوب میرے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا، اب وہ اس نے صدقہ کر دیا ہے، یہ اس کے اندر جو کمی کوتاہی تھی اس کا جو گناہ تھا، اس عمل سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اب اس نوکرانی کو واپس کرا لیجیے، یہ اب گناہوں سے بالکل پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ دینے سے بلائیں بھی ٹلتی ہے، صدقہ دینے سے زمینی بلائیں بھی، اللہ کی رضا اس میں شامل ہو، اللہ کی رضا شامل ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنا اور سننا یہ ہر مومن پر جو ہے وہ فرض اور واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ اب یہ جو زکوٰۃ کا عمل ہے، یہ اللہ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ اب جس کے پاس اتنی مالیت ہو، 7.5 تولے سونا اس کے پاس موجود ہو، اتنی مالیت یا پیسہ ہو، یا 7.5 تولے سونا اس بندے کے پاس ہو، یا 52.5 تولے چاندی اس بندے کے پاس ہو، تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ہر سال کے بعد۔ 7.5 تولے سونا ہو تو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، پھر تمام 7.5 تولے سونے کی اب مقدار جو زکوٰۃ کی مقدار میں بتانے لگا ہوں کہ 40 کا حصہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب جتنے پیسے 7.5 تولے سونے کے آج کل کے ریٹ کے مطابق بنتے ہیں نا، وہ تمام رقم کو اکٹھا جمع کرو، اس کو 40 پر تقسیم کرو، 40 پر تقسیم کرو تو جتنے پیسے بچیں گے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر 52 تولے چاندی جس بندے کے پاس ہو، تو آج کل میں چاندی 2,22,000 روپے تولہ شاید آج کل کا جو ریٹ ہے وہ چل رہا ہے، اس کے مطابق پھر دیکھیں گے یا ایسا سامان گھر میں پڑا ہو جو ایکسٹرا ہو، جو استعمال کے قابل نہ ہو، جو زیادہ ہو، تو اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ گھر میں اتنا ساز و سامان پڑا ہو جو استعمال نہیں ہوتا تو وہ نصاب پر پہنچ جائے، ایسے کتنے پیسے تک پہنچ جائے، یا پلاٹ ایسا، یہ اگر بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، لوگ پلاٹ لے لیتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں صرف کہ آج پلاٹ لے لو سستا ملے گا، 2-3 سال کے بعد اس کو بیچیں گے تو اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی۔ اب جو چیز 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے نا گھر میں کھڑی ہے، استعمال ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ یہ آخری 2 باتیں کرنے لگا ہوں زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ بہت دور ہے اس چیزوں سے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسے گھر کا چاہے جتنے کا مرضی کا کوٹھی ہو، استعمال ہوتی ہو، 10 کروڑ کی ہو، 15-20 کروڑ کی کوٹھی ہے، 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے مثال کے طور پر بندے کے پاس، اب اگر وہ استعمال ہوتی ہے گھر میں آنے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اب جو پلاٹ استعمال کے لیے ہے، گھر جتنے بھی ہے وہ گھر کے استعمال کے لیے ہے، اگر کاروبار کے لحاظ سے اس کو رکھا ہوا ہے کہ یہ کاروبار ہے، اگر بندے کے پاس مکان ہے، 2-3-4 مکان ہے، وہ کرائے کے طور پر انہیں رکھا ہوا ہے، یہ کاروبار کے لیے اس نے مکان رکھے ہوئے ہیں، یا اس نے پلاٹ کاروبار کے لیے رکھا ہوا ہے کہ زیادہ ہوگا تو پھر بیچوں گا، اب اس پر جو کاروبار کے لیے سے مکان ہو یا پلاٹ ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو کاروبار کے لیے رکھی ہو چیز ایکسٹرا ہو، کاروبار کے لیے رکھی ہو، مکان ہو، گاڑی ہو، کوئی اور چیز ہو، کرائے کے مکان ہو یا پلاٹ ہو، کاروبار کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو سال کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جتنے کا مکان ہوگا نا، جتنے کی وہ چیز ہے، جیسے یہ کتاب ہے، جیسے وہ مکان ہے، یعنی سمجھو کہ یہ پلاٹ ہے، یہ گاڑی ہے، یہ کاروبار کے لیے ہے، جتنے کا وہ پلاٹ ہوگا، جتنے کا وہ مکان ہوگا، جتنے کی وہ گاڑی ہوگی، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس پر دیکھا جائے کتنے کی یہ گاڑی ہے، کتنے کا یہ پلاٹ ہے، جتنے کا پلاٹ بنتا ہو، جتنے کی گاڑی بنتی ہو، اس کو 40 پر تقسیم کرو گے
تو جو رقم بقایا بچے گی وہ زکوٰۃ ہے. تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، کل قیامت والے دن رب العالمین اس بندے پر گنجا سانپ مسلط کرے گا، تو اس کو جنگ مارے گا، اس بندے کو بار بار. وہ بندہ آگے آگے ہوگا، وہ سانپ پیچھے پیچھے ہوگا، اور وہ سانپ کو اللہ کریم زبان دے گا. وہ سانپ کہے گا کہ یار تو کتنا مانگتا ہے، میں تو تیرا مال ہوں، میں تیرا مال زار ہوں، کہاں مانگتا ہے دنیا میں تو میرے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا، اب میں اس سے محبت کیا کرتا تھا، وہ کہاں مانگتا ہے. اب بندہ حضور فرماتے ہیں بندہ آگے آگے ہوگا اور وہ سانپ اس بندے کے پیچھے پیچھے ہوگا. اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہ بہت کبیرہ گناہ ایسے ہیں جن کا ذکر رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی فرمایا. اور چونکہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کہ فرض کو ادا نہ کرنا، بندہ ادا کر سکتا ہو. اب ایک بندہ حج کرنے کے لیے، حج بندے پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اب اس بندے کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتا، تو اس پر گناہ نہیں ہوگا. اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا، کیونکہ غریب بندہ حج کر ہی نہیں سکتا آج کل کے دور میں، اس پر نہیں ہو. حالانکہ اس پر فرض ہے لیکن اس کے پاس حیثیت نہیں، تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا. اس بندے کے پاس پیسے نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے کہ زکوٰۃ تک پہنچ جائے، صاحب نصاب ہو، تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اس کو اتنا مال ہی نہیں ملا. اب جو بندہ جو مالدار ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس کے باوجود وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے گا، تو وہ بندہ گناہگار بھی ہے اور پھر گناہ کبیرہ رکھتا ہے. اور گناہ کبیرہ میں 7 بڑے بڑے گناہوں کو گنوایا گیا کہ صغیرہ گناہ 7 ہے. اس میں سے شرک کرنا بھی سب سے پہلا، جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اللہ کی راہ میں شرک کرنا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، کسی کو ناحق طور پر قتل کرنا ہے. بلکہ حدیث بخاری میں اور مسلم میں میرا آقا نے فرمایا کہ صغیر کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا سب سے بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شمار ہے. اور جھوٹی قسم کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اب کسی جو پاک دامن عورت ہے اس پر تہمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے. اور پھر یتیموں کا مال کھانا، یہ بخاری مسلم میں حدیث سے موجود ہے کہ یتیموں کا مال کھانا بھی یہ گناہ کبیرہ میں سے شامل ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ گناہ کبیرہ میں سے ایک اور چیز بھی ہے، اب بندہ جہاد کے لیے نکلا ہے، اسلام کے لیے، اسلام کے جہاد کے لیے نکلا، اب پیٹھ پھیر کر وہ بندہ بھاگتا ہے، میرا آقا نے فرمایا وہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ پیٹھ پھیر کر جنگ سے بھاگ جانا، تو یہ بھی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم شریف میں حدیث بات موجود ہے. آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کے لیے گناہ ایسے ہیں جیسے اس کے سر پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو. مومن کے یہ گناہ ایسے ہیں جیسے اس کے سر پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو. اور منافق اور کافر کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے چہرے پر مکھی بیٹھ جاتی ہے نا تو اس کو اڑا دے. میرا آقا نے فرمایا منافق کے لیے گناہ وہ ایسے کرتا ہے، گناہ وہ ایسے کرے گا کہ جیسے اس کے چہرے پر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو ایسے کرے گا تو مکھی اڑ جائے گی. تو فرمایا یہ کبیرہ جو گناہ ہے ان سے ہم نے بچنا ہے. اور مومن جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنے سے بھی اللہ کی بارگاہ سے ڈرے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑے بڑے گناہ بن جاتے ہیں. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.